یہ والی مجلس مولا عباس باب الحوائج کے ساتھ منسوب ہے، تو آپ کے ساتھ جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی وہ ساری کی ساری گفتگو کا مرکز و محور باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس ہی ہوں گے۔ سب سے پہلے ابھی جو خطبے میں نے مولا عباس کا دیا ہوا خطبہ مکے میں، اس سے ایک جملہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ جب 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے احرام کو کھولا اور کربلا کی طرف جب سفر کرنے لگے تھے نا، اس وقت مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین سے اجازت لی اور کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں ان حاجیوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ آتے ہیں حضرات کی نا؟ تو دیکھیے، آپ لوگ جانتے بھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر مثلا کوئی عالم دین پڑھ رہا ہو اور اس سے ایک اور بڑا عالم دین آ جائے تو وہ پہلے والا عالم دین یا جگہ چھوڑ دیتا ہے یا ہچکچائے گا۔ توجہ آتے ہیں حضرات کی؟ اب اس بڑے کے سامنے کوئی بڑا مرجع یا بڑا مجتہد آ جائے تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ بڑا آ کے سیٹ پر بیٹھے، ممبر پر آ کے بیٹھے، لوگوں سے وہ گفتگو کرے، یا اگر کرے گا بھی تو ہچک جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، مولا عباس کی موجودگی میں 3 امام معصوم ادھر موجود تھے جو کہ علم لدنی کے وارث بھی تھے۔ ان 3 امام معصوموں کی موجودگی میں جو علم الہی کے بھی مالک تھے، ان کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر، کون سے؟ مولا حسین بھی تھے، امام سجاد بھی تھے، اور تیسرے کون سے؟ امام باقر، یہ موجود تھے ادھر۔ ان کی موجودگی میں اجازت لی مولا حسین سے، اور اس کے بعد کعبہ کی بعض کہتے ہیں چھت پہ چڑھ کے، بعض مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ایک ہاتھ امام حسین کی طرف کیا، دوسرا ہاتھ خانہ کعبے کی طرف کر کے مولا علی کی شجاعت کا، مولا علی کی فصاحت و بلاغت کا یہ وارث کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں ان سارے کے سارے جتنے بھی حاجی طواف کر رہے تھے، مولا عباس نے جب خطبہ پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بالکل رک گئے۔ طواف کر رہے تھے، مولا نے جب خطبہ پڑھنا شروع کیا یہ سارے کے سارے رک گئے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ کہتے ہیں کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اس کعبے کو اس حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے شرف بخشا۔ اللہ اکبر۔ کہ اس سے پہلے تو یہ پتھروں کا ایک بیت تھا، ان کے ظہور کی وجہ سے قبلہ بن گیا۔ حیدری یا علی یا علی، خدا سلامت رکھے آپ کو محمد و آل محمد کے صدقے۔ کہا کہ یہ ان کے ظہور سے قبلہ بن گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ایھا الکافرۃ الفاجرہ، مولا عباس کہہ رہے ہیں اے کافرو، اے فاجرو۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہ تو حاجی تھے سارے کے سارے، توجہ نہیں کیا آپ نے؟ وہ تو سارے حاجی تھے، تو مولا عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ اے کافرو، اے فاجرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی، مکتب تشیع میں بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اللہ اکبر۔ من مات ولم یعرف امام مات میتۃ جاہلیہ، جو کوئی بھی۔ تو اس وقت ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کافر اور فاجر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم جس امام کے راستے کو روک رہے ہو، جس امام کی معرفت نہیں رکھتے، اس کی معرفت کے بغیر تم جتنے مرضی حج کر لو، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنے مرضی روزے رکھ لو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اس لیے کہہ رہے تھے ایھا الکافرۃ الفاجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، تم اس امام کا راستہ روک رہے ہو جو ہدایت کا امام ہے، جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کعبے کے ارد گرد طواف کر رہے ہو۔ پتہ ہے تمہیں، اگر توجہ کیجیے، توجہ دیں حضرات کی، کہ اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اللہ کے اسرار نہ ہوتے، اللہ کے راز نہ ہوتے، اور تم لوگوں کا یعنی مخلوق خدا کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا، تو یہ جس کعبے کے ارد گرد تم طواف کرتے ہو، یہ کعبہ خود اڑ کر حسین کے پاس چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور حجر الاسود کو چومتے ہو، دوڑ دوڑ کر چومتے ہو، لیکن یہی حجر اسود چاہتا ہے کہ میں بلند ہو کر امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے لوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چیزیں، یہ جو جس کافر، جس فاجر، جس شرابی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تمہاری فکروں کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں کعبہ میں مولا عباس کس طرح سے یہ علی کا شیر گرج رہا ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کی مشیت کو یہ جانتے ہیں، یہ مشیت اللہ ہے، اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو ہم اس عقاب، اس غضبناک عقاب کی طرح جن پر حملہ کریں جس طرح ایک غضبناک عقاب چڑیوں پر حملہ کرتا ہے، اور وہ ہو بھی عالم شباب میں، جن کا بچپن ہی موت کے ساتھ کھیلنے میں گزرا ہو، ان کو ڈراتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا کہ یزید شارب الخمر ہے، وہ تو شرابی ہے، تمہاری فکروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یزید تو شرابی ہے اور حسین حوض کوثر کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے گھروں میں نجاستیں، موسیقیاں اور اس طرح کی غلاظتیں رہتی ہیں، ان کے گھروں میں نجاستوں کی اماج گاہ ہے، اور میرے مولا، میرے آقا، میرے سید، میرے سردار امام حسین کا گھر یہ نزول وحی کا گھر ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا گھر ہے۔ اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ نجاست طواف کرتی ہے، یزید کے گھر میں نجاستیں طواف کرتی ہیں، اور میرے مولا کے گھر میں آیت تطہیر طواف کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ تم ہمیں ڈراتے ہو، آؤ ابھی تلوار پکڑو، میرا سر قلم کر دو، دیکھتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ ہے کسی کی جرت کہ جو عباس کے سامنے آئے اور اس کا سر قلم کر دے، جس طرح قریش والوں نے دھوکہ کھایا تھا۔ توجہات ہے نا حضرات کی، توجہ ہے حضرات کی۔ مولا عباس کے آپ چاہنے والے ہیں، مولا عباس کے خطبے کے جملے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح قریش نے دھوکہ کھایا تھا، قریش نے کب دھوکہ کھایا تھا؟ یہ چاہتے تھے کہ رسول خدا کو قتل کر دیں، لیکن شب ہجرت مولا علی بستر پر سو گئے، مولا علی کی ہیبت کی وجہ سے یہ رسول خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کہا کہ اس وقت قریش وہ رسول خدا کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس کے بابا علی کی ہیبت کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے، اور اس وقت تم رسول خدا کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اب بھی جب تک علی کا فرزند عباس موجود ہے، تم حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔